تو جی دوستو، آج پھر ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کی ریسپی بڑی ہی مزیدار تو ہمیشہ میں کہتا ہوں، لیکن آج بالکل ہٹ کے ہے۔ یہ دیسی سٹائل میں بنے گی اور سب کچھ جو اس میں ڈلے گا وہ دیسی ہی ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور ریسپی پوری نوٹ کیجئے گا اور پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو کچھ چیز مس نہ ہو، اور جو ٹیکنیک اور جو طریقہ ہم بتاتے ہیں وہ آپ کو صحیح سے پتہ چلے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پیاز ہے، 2 درمیانے سے تھوڑے سے بڑے ہیں، اسی طرح 2 ٹماٹر ہیں، یہ بھی درمیانے کے، 4 بڑی الائچی ہیں، اور 6 سے 8 چھوٹے لونگ ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہری مرچ ہے تقریباً 6 سے 8 کر لیں، اور اس کے بعد میرے پاس سالٹ ہے، نمک، لال مرچ پاؤڈر ہے، ہلدی ہے، زیرہ، وائٹ زیرہ ہے، اور دھنیا تھوڑا سا ہم نے کوٹا ہوا ہے، اور لہسن ادرک کی پیسٹ ہے، یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون ہے۔ باقی ریسپی ہم آپ کو بتائیں گے، جب بنائیں گے تو ہم بتائیں گے یہ کتنی کوانٹٹی میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ 2 مین چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ دیسی سٹائل میں بننے والی ہیں۔ تو یہ دیسی گھی، پیور دیسی گھی ہے، آپ اس کو اگر دیکھ رہے ہیں کیمرے میں تو یہ بالکل پیور اور 1 نمبر گھی ہے۔ مل جاتا ہے لیکن تھوڑا مشکل سے ملتا ہے، تو کوشش کریے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی مرغ تقریباً 1 کلو ہمارے پاس ہے۔ تو 1 کلو کا ہم جو بنانے والے ہیں وہ کڑھائی نہیں بنے گی، یہ دیسی سٹائل میں جو شوربے والا چکن ہوتا ہے، کری آپ کہہ لیں، شوربہ کہہ لیں، تو وہ جو ہے نا ہم اس سٹائل سے بنائیں گے، شوربے والے سٹائل سے۔ تو وہ چاولوں کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے، روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مین کوکنگ کی طرف، پھر باقی چیزیں نمبر وائز ڈالتے جائیں گے اور آپ کو ساتھ بتاتے جائیں گے۔ پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے، ابھی ہم لہسن ایڈ کریں گے۔ ابھی ہم ایڈ کریں گے ہری مرچ، یہ تھوڑی سی سوتے ہو جائے گی یہ ساری گریوی کے ساتھ، تو اس کے بعد ہم گرینڈ کریں گے اس کو۔ سالٹ ہے تقریباً 2 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر ہے، یہ بھی 2 ٹی اسپون ہے، ہلدی 1 ٹی اسپون ہے، وائٹ زیرہ 1 ٹی اسپون، خشک دھنیا ہے، یہ 2 ٹیبل اسپون ہے۔ مسالے سارے ہم نے ڈال دیے، آگ بالکل ہم نے ہلکی کی ہوئی تھی، تو یہ مسالے ہم نے ڈال دیے، مکس کر رہے ہیں ابھی۔ یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ میں یہ آ گیا۔ ابھی ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے، ٹماٹر 2 عدد ہیں درمیانے۔ تھوڑی سی آگ تیز کر لیں گے، جب ٹماٹر ڈالیں تو ان کا پانی جو ہے نا وہ چھوڑیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ٹماٹر جو گل چکے ہیں، ابھی ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ اس طرح کی فارم میں آ گئی ہے، یہ ایک سوس نما گریوی نما بن گئی ہے۔ ہم اس کو ابھی اور تھوڑا سا پکائیں گے جب تک یہ آئل چھوڑ نہ دے، پھر ہم چکن ایڈ کریں گے۔ پکنی شروع ہو گئی ہے، ابھی ہم یہ اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے، یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دیسی گھی ابھی نکلنا شروع ہو گیا ہے، گریوی ہماری پک چکی ہے۔ ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی مرغ،
जो कि हमने आपको पहले दिखा दिया था, तो बस ये हम ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए तकरीबन एक जो हमने डाला था वो छोड़ दिया है। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, पानी भी नहीं है, वो यखनी है, चिकन की यखनी पक रही है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। यखनी स्टॉक जिसको कहते हैं ये आ गया। तो ये हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 किलो, 1 किलो चिकन है हमारा और 3 किलो हम पानी इसमें ऐड करेंगे यखनी का। तो जी जनाब ये देख लें, ये हमने पानी डाल दिया, उबलना शुरू हो चुका है। अभी हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे और 1 घंटे बाद फिर आपको चेक करवाएंगे ये कैसा है। ये बड़ी अच्छी तरह आपने और बड़े अच्छे तरीके से बंद करना है। आपको पता है कि ये बहुत डेंजरस होता है, तो इसका सेफ्टी का भी जो है ना आपने ख्याल रखना है। अभी हम 1 घंटे के लिए इसको चलने देंगे। ये तकरीबन तो नहीं, 1 घंटे पूरे बाद हमने खोला है। अभी हम पहले सिर्फ चेक करेंगे कि गोश्त कितना गला है, उसके बाद जो है ना, तो ये जो दिख रहा है वो तो बिल्कुल, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल गला हुआ। हम तोड़ना नहीं चाह रहे, इसकी जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल गल गया। ये तकरीबन 1 घंटा हमने लगाया है और इसकी यखनी और इसका मीट जो बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। तो ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये यखनी तो हमारी निकल चुकी है, पक चुकी। शोरबा जो बड़ी अच्छी तरह पका हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा और इसको ड्राई करेंगे ताकि ये और थिकनेस जो है ना इसकी आ जाए। तो हम थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। देख रहे हैं इसकी लुक ये फाइनल हो चुकी है। अभी हम 1 टीस्पून जो है ना इसमें गरम मसाला पाउडर है वो ऐड करेंगे। और ये इसकी जो आखिरी लुक है वो आप देख रहे हैं। ये बड़ा ही टेस्टी है। इसको आप कुलचे के साथ ले सकते हैं, चावलों के ऊपर डाल के ले सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से ये देख लें, ये गल चुका है। इसकी यखनी और ये गोश्त आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही टेस्टी है और घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।